بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست کے اندر عنوان ہے چھینکنے اور جمائی لینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کہ کسی کو چھینک آئے یا جمائی آئے تو اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاعب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ چھینک جو ہے جب کسی بندے کو یا کسی انسان کو، عورت کو، مرد کو، کسی کو بھی جب چھینک آئے تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، کیونکہ چھینک جو ہے وہ انسان کے دماغ کی جو رطوبات ہوتی ہیں وہ جو ہے خارج کر دیتی ہیں اور انسان جو ہے فریش ہو جاتا ہے، اور رگیں جو ہوتی ہیں جو جس میں دماغ تک خون پہنچتا ہے تو وہ رطوبات جو ہے وہ روانگی میں مخل بنتی ہیں اور رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، تو چھینک آنے سے وہ جو ہے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ رطوبات اور بخارات جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ اچھی چیز ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اور اس کے بارے میں آپ وسلم کی ہدایت اور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص چھینک آئے الحمدللہ کہے تو جو اس کو سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دعا دے اور یرحمک اللہ کہے، لیکن اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو لہذا پھر جو ہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو لہذا اس کو پھر یرحمک اللہ کہو، اس کو دعا دو۔ وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ، اور جو الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جو ہے پھر دعا نہ دو، یرحمک اللہ نہ کہو۔ ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص تھے اور اس میں سے ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، یرحمک اللہ کا۔ دوسرے شخص کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا نہیں دی، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو انہوں نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے شخص کو چھینک آئی، آپ نے ان کو دعا دی، یرحمک اللہ کہا، اور مجھے چھینک آئی لیکن جو ہے مجھے آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا اور مجھے دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے شخص نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، لیکن آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو لہذا اس سے بھی پتہ چل گیا کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے اور دوسرا آدمی اگر اس کو سن لے تو پھر یرحمک اللہ کہنا، یرحمک اللہ کہہ کے اس کو دعا دے دے، اور پھر چھینکنے والا پھر جو ہے اس کو دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ ایک چھینک جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا جو ہے کس طرح ذریعہ بنی کہ ایک چھینک آئی اور وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی بنی اور دعا کا ذریعہ بھی بنی، ہدایت کا ذریعہ بھی بنی، اللہ کی تعریف کا ذریعہ بھی بنی کہ جس کو چھینک آئی اس نے اللہ کی تعریف کی، پھر دوسرے شخص نے جو ہے اس کے لیے رحمت کی اور رحم کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی، پھر چھینکنے والا جو ہے اس نے بھی ہدایت کی، اس کے لیے دعا کی۔ تو ایک چھینک جو ہے وہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام اس میں آ گیا اور جو ہے 3 جو ہے دعائیں اس کے اندر آ گئیں۔ ایک تو جو ہے ہدایت کی دعا آ گئی، رحم کی دعا آ گئی اور اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اللہ کا 3 مرتبہ اس میں نام آ گیا۔ تو گویا کہ یہ چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ اور اللہ کی پسندیدگی کا یہ ذریعہ بن گیا۔ باقی یہ کہ چھینک آئے تو جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے وہ زکام بھی ہوتا ہے، بار بار چھینک آتی رہتی ہے، تو اب جو ہے کتنی مرتبہ جو ہے اس کو جواب دیا جائے، تو اس کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو چھینک آئی، آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ. پھر اس شخص کو دوبارہ چھینک آئی تو آپ نے کہا الرجل مسکوم، کہ یہ شخص جو ہے زکام کے اندر مبتلا ہے. آپ نے دوبارہ اس کو جواب نہیں دیا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا. اور ایک حدیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ شمت العاطس ثلاثا، کہ چھینکنے والے کو 3 دفعہ تک جو ہے جواب دے دو. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کو زکام ہو، بار بار چھینک آ رہی ہو، تو 1 مرتبہ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں یرحمک اللہ کہہ دیں. اور اگر 3 دفعہ چاہیں تو 3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس کو اختیار ہے. باقی یہ کہ جب چھینک آئے تو اس کا ادب کیا ہے، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطس غطى وجهه بيده او بثوبه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے یا کپڑے سے. کہ چہرہ جو ہے وہ ڈھکنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ چھینک کی وجہ سے جو رطوبات نکلتی ہیں ناک کے یا منہ کے ذریعے سے کسی اور کے اوپر نہ چلی جائیں اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو ڈھکتے تھے ہاتھ سے یا کپڑے کے ذریعے سے. وغطّى بها صوته، اور آپ اپنی آواز کو پست کرتے تھے، کیونکہ جب چھینک آتی ہے تو آواز تھوڑی سی جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وغض بها صوته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آواز کو پست کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں چھینکتے ہیں لیکن وہ آواز کو پست نہیں کرتے، اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ جیسے کوئی بم پھٹ گیا، کوئی پٹاخہ پھوٹ گیا، اور دوسرے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جو ہے اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو، تو آواز کو دباؤ تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ گویا کہ چھینک کے ہمیں آداب بھی جو ہے پتہ چل گئے. باقی یہ کہ جو ہے اس کے ساتھ جمائی ہے، تو جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے جو ہے پڑھی کہ ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، ویکرہ التصاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے جمائی ناپسند ہے. جمائی جو ہے وہ کیوں ناپسند ہے؟ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے جو ہے آتی ہے. اور فرمایا کہ اذا تصاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو فوراً اپنے منہ کو بند کرے، اپنے منہ کو بند کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَاءَبَ ضحک منہ الشیطان، کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے، شیطان جو ہے اس سے ہنستا ہے. تو لہذا یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور شیطان اس سے ہنستا ہے. اسی وجہ سے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہمیں ادب سکھایا کہ فوراً منہ کو بند کرو اور اپنا ہاتھ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب جمائی آتی ہے تو آدمی کا منہ بدنما ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ جو قدرتی شکل ہے تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے، اور ہاں ہاں کی جو ہے وہ مکروہ آوازیں جو ہے آدمی کے منہ سے نکلتی ہیں. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جمائی آئے تو فوراً منہ کو بند کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے. جتنی آدمی کی کوشش جمائی کو آنے نہ دے، کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، جب آدمی جو ہے ہاتھ نہیں رکھتا منہ پر اور منہ کو بند نہیں کرتا تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو لہذا جو ہے یہ شیطان کے عمل میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ جمائی جو ہے سستی کا جو ہے سستی کی علامت ہے، اور سستی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، انسان کو جو ہے بہت ساری خیروں سے محروم کر دیتی ہے. کتنے جو ہے سستی کی وجہ سے لوگ جو ہے نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یہاں تک کہ نمازیں جو ہے قضا ہو جاتی ہیں. وہ کس کی وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے. کہ بھائی سستی کی وجہ سے آدمی جو ہے نماز سے بھی جو ہے قضا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ لوگ سستی کی وجہ سے حج پہ جانے سے رک جاتے ہیں کہ آدمی کو صحت ملی، سب کچھ ملا ہوا ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن جو سستی آ رہی ہے کہ حج پہ نہیں جا رہا ہے. یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں یا کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہے، پھر حج پہ بھی نہیں جا سکتے. تو لہٰذا ایک سستی کی وجہ سے اتنے بڑے فرض سے جو ہے آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے
فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سستی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ساری خیروں سے محروم کر دیتی ہے، اور جمائی بھی سستی کی علامت ہے۔ تو فرمایا انما ہوا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، آدمی کو روکنا چاہیے، اور آ جائے تو فوراً منہ کو بند کرے اور جو ہے کوئی کپڑا رکھے منہ پر اور جو ہے اپنے چہرے کو چھپائے۔ تو بہرحال یہ چھینکنے کے متعلق اور جو ہے یہ جو ہے جمائی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔